اور جرم کے بعد پھر اکڑ، اور اکڑ کے بعد تمہارے دل میں احساس بھی نہیں ہے۔ نعمتیں میری استعمال کرتے ہو، جوانی تمہاری میری دی ہوئی ہے، یہ خوبصورت جسم میرے بنائے ہوئے ہیں، زمین میری بنائی ہوئی ہے، یہ نعمتیں ساری میری استعمال کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر میری نافرمانی، اور نافرمانی کرنے میں پھر اکڑ اور احساس بھی نہیں، فکر بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور میری پکڑ سے بھی غافل ہو گئے تم۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تم نادان ہو، میری پکڑ سے بے فکر ہو گئے۔ ولا یامن مکر اللہ افامنوا مکر اللہ، تم کیسے نادان ہو، اللہ کی پکڑ سے تم مطمئن بیٹھ گئے، اللہ کی پکڑ سے تم غافل ہو کے بیٹھ گئے۔ ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نادان انسان جو تباہ ہونے والی قومیں ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ حالت تمہیں اور تباہ کر دے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تباہی کے فیصلے آنے لگتے ہیں۔ وہ تباہی کے فیصلے سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے قرآن میں پوری ڈیٹیل بتائی، تھیوریاں بھی بتائی اور پریکٹیکل واقعات بھی بتائے۔ تھیوریاں بتائی سیدھے فرمایا دیکھو اگر تم مجھے ناراض کرو گے تو میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، جن چیزوں کے سہارے تم خوشیاں محسوس کرتے ہو انہی کے ذریعے تمہیں تباہ کر دوں گا، میرے اندر طاقت ہے اس کی۔ اَأَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، تم کیسے مطمئن بیٹھ رہے ہو اس طاقت سے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ آمنتم ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم مطمئن بیٹھ گئے کہ تمہارے پر ایک ایسی تیز ہوا چلائی جائے گی تم ٹک نہیں پاؤ گے اپنی جگہ پر۔ ارشاد فرمایا گیا تم سے پہلی قوموں کو میں برباد کر چکا ہوں، جا کے ان کے حالات دیکھو پہلے۔ اولم یروا انا اهلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، نام و نشان کہیں باقی نہیں رہا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا چل کر دیکھو نا دائیں بائیں، دوسری قوموں کا حال میں نے کیا کر دیا، کہیں نام بھی باقی نہیں رہا۔ اب جن قوموں کو برباد کیا ان قوموں کے علاقوں میں ویران ہو گئے، آج تک وہاں آبادی کہیں نہیں ہے۔ قوم عاد جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے میں اس کے بعد انسان بس ہی نہیں سکے، آج تک وہ ویران ہے۔ قوم سمود جہاں جس علاقے میں رہتی تھی اور وہاں عذاب نازل ہوا، آج تک وہاں کوئی بستی نہیں بس سکی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ دیکھتے نہیں ہیں میں نے عاد کا انجام کیا کر دیا تھا۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی کوئی قوم ہی دنیا میں نہیں آئی ہے۔ اتنے طاقتور انسان، اتنے طاقتور، ہماری انگلیوں سے زیادہ لمبے لمبے ان کے دانت تھے، جتنا ہمارا پورا قد ہے اتنا ان کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ اتنے طاقتور ہیں کہ جیسے یہاں ہم بہت معمولی پودے کو زمین سے کھینچ کر نکال دیتے ہیں، لیکن سوئی نوان چکڑی سوئی، اس طرح سے وہ مضبوط درختوں کو زمین سے نکال دیتے تھے۔ جس طرح سے کوئی انسان مرغے کی گردن پکڑ کر مروڑ کر پھینک دے، اس طرح سے وہ مضبوط بیل کی گردن مروڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اتنے طاقتور قوم تھی، کہتے بھی تھے من اشد منا قوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ویسی تو مخلوق ہی کوئی پیدا نہیں کی تھی، مگر نام و نشان ختم کر دیا، ان کی طاقت ان کو بچا نہ سکی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود کی قومیں جو پہاڑوں کے اندر گفائیں بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے پیلس بنایا کرتے تھے، ان کو بھی ان پر میں نے اپنے عذاب کا کوڑا چلایا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، وہ فرعون، وہ میخوں والا فرعون، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی زمین پر، یہ سرکشی کی تھی زمین پر، یہ تین قوموں کا انجام بتایا۔ بس یہ سرکشی کی تھی، یہی سرکشی جب کوئی اور قوم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانو آگے اس کے لیے ضابطہ ہو۔ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، پھر وہ بہت ہی زیادہ جب رشوتیں، بدکاریاں، غلط تعلقات، دوسرے کو ستانا، عیاشیاں، یہ سارا جب حد سے زیادہ ہو گیا، فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر چلایا، اور آگے فرمایا اللہ محفوظ فرمایا، اللہ محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی طرح سے سن لو، میں ہر ایک کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہر ایک اپنی نگاہوں میں لیے ہوئے کون کیا کر رہا ہے۔ ہم سب اللہ کی نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مرصاد، مرصاد کا مطلب ہوتا ہے، وہ لفظ تو بہت سے سخت اللہ تعالیٰ شاہ نے استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، ہم اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکیں گے، بالکل ایسے مان لیجئے جیسے کسی خفیہ بنکر کے اندر امبوش لگا کے کوئی بیٹھا ہو،
یا وائرلیس لے کر بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو کون کیا کر رہا ہے اور سارا ریکارڈ کر رہا ہو، اور ریکارڈ ہونے کے بعد پھر آگے سزا آنے والی ہو، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ میں ہر ایک کو نگاہیں میں دگائے دے ہوئے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، اور ہر ایک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ شانو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کیا کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ نے یہ بھی فرمایا مگر یہ مت سمجھنا تم میں فوراً پکڑ کرنے پر آتا ہوں، فوراً نہیں پکڑ کرتا، بہت دنوں تک برداشت کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں فوراً پکڑ کرنے پر آؤں تو رویہ میرا یہ ہوگا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسانوں کے بدعملیوں پر میں فوراً پکڑ کرنے پر آؤں تو زمین پر جانوروں کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی سیلاب نے دکھا دیا کہ جب اللہ کا یہ قہر آیا تو نہ جانور بچے، نہ گائیں بچی، نہ گھوڑے گدھے بچے، نہ کتے اور بلیاں بچی، نہ پرندے بچے، سب کی آوازیں ختم ہو گئی، سب کا چہچانا ختم ہو گیا۔ جن درختوں پر پرندے چہچہایا کرتے تھے جب نیچے سے سیلاب چڑھ گیا وہ پرندے بھی غائب ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کا عالم یہی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے عذاب کا تذکرہ جب قرآن میں کرتا ہے، ایک طرف سے نبیوں کے حالات بیان کرتا ہے، دوسری طرف سے اپنا فیصلہ سناتا ہے میں اس طرح سے عذاب بھیج سکتا ہوں۔ قل هو القادر، انسانوں سے کہہ دیجئے میں اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہوں، اور من تحت ارجلکم میں پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال سکتا ہوں، اور یلبسکم شیعا میں تم انسانوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دوں گا، اور ایک دوسرے کو تباہ کرے گا، دوسرا تیسرے کو تباہ کرے گا، آخر میں سارے فنا ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے مطمئن مت بیٹھنا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہے جس کے سامنے میری آیتیں پڑھی گئیں، اسے بتایا جاتا رہا یہ کام کرو یہ کام مت کرو، مگر اس کے باوجود وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے میں ضرور انتقام لے لوں گا۔ لیکن ساتھ نے یہ بھی فرمایا انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو سنا، لبی عبادی، میرے خبروں بندوں کو سنا دیجئے، انی بے شک میں غفور الرحیم معاف کرنے والا بھی ہوں، وان عذاب العذاب العلیم، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، پچھلی قوموں کی تاریخ جو بتاتی ہے اور قرآن کریم میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ سامنے رکھ کر کے دیکھتے ہیں ہم پر جو گزرا ہے یہ سیدھے اللہ کا عذاب تھا۔ کیوں آیا یہ اللہ کا عذاب؟ اس لیے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ہم نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہے۔ جیسے اللہ کا خوف ایمان والوں کے اندر ہونا چاہتا اس خوف سے عاری ہو چکے ہیں، انسانوں سے ڈر کر کے جرم چھوڑنے کو تیار ہیں، اللہ سے ڈر کر کے جرم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ فکر ہے انسان ہمیں نہ دیکھنے پائیں، اللہ دیکھ رہا یا نہیں اس کے پرواہ نہیں ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تو انسانوں سے چھپ کر کے بچتے گناہ چھوڑتے ہو، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتے، انسانوں سے تم چھپ بھی جاتے ہو، مجھ سے کہاں چھپ، ان سے چھپنے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چھپنے کی فکر مجھ سے کرو، مگر مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ انسانوں کا ڈر تمہارے دل میں اندر ہے مگر میرا ڈر تمہارے اندر نہیں رہا۔ انسانوں کی محبت تمہارے اندر ویسی ہے جو تمہیں ذرا سا احسان کرے، مگر میری محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی تمہارے اندر، تو نہ اللہ کی محبت ویسی نہ اللہ کا ڈر ویسا۔ نہیں اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے یہاں سے جب جملے پاس کیے جانے لگے، کیا تو پتہ بھی نہیں ہے وہ خدا ہے بھی کہیں یا نہیں۔ جب یہ کہا جانے لگے اس کو دیکھ کر کون آیا جس کی وجہ سے ہم مان لیں، ہے نہ کچھ آوچت۔ پہلے تو کچھ لوگ کہتے تھے آخرت کے بارے میں، آخرت کو دیکھ کر کے کون آیا جو ہم مانیں گے، یہاں تو بعض لوگ اب اللہ کے بارے میں کہنے لگے، کیا صاحب اور نت کچھ آؤ خدا اس وچت چھاتی نشا واللہ عالم، جل مارو پات وچو چھات گن۔ جب اس طرح کے جملے بولے جانے لگے، جب لفظوں میں اعلان ہو رہا ہو ہمارا نبی محمد رسول اللہ، ہمارا تعلق کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نعتیں پڑھتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، ہمارا تعلق کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے بھائیو تعلق ہے کہاں؟ زین پینٹیں پہن کر کے تعلق، جین کلچر پہن کر کے تعلق، رشوتیں کھا کر کے تعلق، نمازیں توڑ کر کے تعلق رسول کا دعویٰ، روزوں کا مذاق پھر بھی تعلق رسول کا دعویٰ، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا کلچر گلے میں لگا ہوا اور نعرہ لگ رہا ہے ہمارا تعلق کل بھی تھا اور آج بھی ہے، امت کا تعلق ہے کہاں؟ وہ تو تعلق ہوتا پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کا تعلق تھا ان کو دعویٰ نہیں کرنا پڑا، یہاں لفظوں کے دعوے ہیں صرف۔ تو یہ لفظوں کے دعوے جب اللہ تعالیٰ شاہ نے دیکھا میرے ساتھ جیسا تعلق وہ بھی صحیح نہیں، اب میرے نبی کے ساتھ جو رویہ ان کا ہونا وہ بھی نہیں، ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے لازمی ہے، یہاں کی زندگی کے لیے اتنی قربانیاں اتنی محنتیں ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تو اس کا 1% بھی نہیں کرنے کو تیار ہیں، ان کو تو یاد ہی نہیں ہے مرنا۔ ان میں سے تو جو آدمی قبر کے اندر اترتا ہے دوسرے مردے کو اتارنے کے لیے، اس کو بھی خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔
اتنی غفلت کا عالم یہ ہے۔ اور آگے دیکھیں، پھر آگے صورتحال ان کی یہ بن گئی کہ ان کے جوان بگڑے ہوئے، کوئی ڈرگس میں پھنسا ہوا، کوئی زناکاری میں پھنسا ہوا، تو لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، ان کی عورتیں آوارہ، وہ زین کلچر پہن کر کے پھر رہی ہیں، وہ ستنے لگا کر کے میرے نبی نے فرمایا تھا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ ان کے مرد بالیاں لگائیں گے، ان کے مرد گلے میں ہار لٹکائیں گے عورتوں جیسے، اور ان کی عورتیں زین پینٹ پہنیں گی، ان کی عورتیں جو ہیں وہ شرٹیں پہنیں گی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے غصے کو کب تک روکوں گا؟ جب ان کے مرد ان کے عورتیں آپس میں غلط ملاقاتیں کریں گے، غلط تعلقات قائم کریں گے، وہ عشق بازیاں کریں گے، وہ ساری رات نیٹ پر رہیں گے، وہ غلط میسیجوں کا ٹرانسفر کرتے رہیں گے، یہ سارے جرم جب ہو رہے ہوں، جب ان کے اسکولوں میں بدکاریاں ہو رہی ہوں، جب ان کے دفتروں میں بدکاریاں ہو رہی ہوں، جب ان کے ہوٹلوں اور پارکوں میں بدکاریاں ہو رہی ہوں، جب ان کے ہاؤس بوٹ سارے بدکاریوں کے اڈے بننے لگے ہوں، یہ ہے جوانوں کا حال۔ جب ان کی لڑکیاں کہنے لگے ہمیں یہ اسلامی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب اسی نگر شہر کے، اس نے اپنا بیٹا اور بیٹی دونوں کو بھیجا باہر پڑھنے کے لیے۔ لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی جو ہے وہ کسی سکھ کے ساتھ چلی۔ جب اس نے فون پر بیٹے سے کہا بیٹا یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ہمارے نبی ہمارے حضور اس کو ناراض، اس نے کہا بچوں تو مان نہیں حضور کو زور۔ اور جب بیٹی کو بتایا بیٹا یہ کیا کر رہی ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں رہے گا، اس نے کہا کیا ضرورت ہے تم اسلام میں گنجائش تم بچے تو مان نہیں تو اسلام۔ تو جب یہاں کی بیٹے اور بیٹیاں یہ جملے بولنے لگیں گے تو ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے یہاں کے دفتروں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ، سارے کام چور ہیں الا ماشاء اللہ۔ جو کام 1 گھنٹے میں ہوگا وہ 1 سال میں نہیں ہو پاتا جب تک اس کے ساتھ پیسہ نہ جائے۔ ڈیوٹیاں پوری نہیں دیں گے، کام پورا نہیں کریں گے تو رشوتیں لے کر کریں گے، جو پیسہ لوگوں کے لیے آئے گا اس کو اپنی جیبوں میں ڈالیں گے۔ جب جہاں یہ بھی ہوتا ہو کہ صاحب دوائیاں باہر سے اصلی دوائیاں پہ لائی جائیں گے اور وہ دیں گے دکان والوں کو، اور ہسپتالوں کے لیے نقلی دوائیاں لائی جائیں گی، جب سکنڈلوں پر سکنڈل ہونے لگیں، جب بدکاریوں پر بدکاریاں ہونے، غرض یہ کہ رولنگ کلاس بھی بگڑی ہوئی، درمیانی کلاس بھی بگڑی ہوئی، افسروں کی دنیا بھی بگڑی ہوئی، ملازمین کی دنیا بھی بگڑی ہوئی۔ اس کے بعد جب بازاروں میں پہنچے تو بازاروں کا حال بھی انتہا زیادہ برا کہ وہاں ملاوٹ کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، ایکسپائر چیزیں بیچی جا رہی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارا پیسہ جمع ہمیں آ جانا چاہیے۔ جب یہ صورتحال ہو، جب فنکشنوں پر لاکھوں روپے کے پیسے، اس قدر قساوت قلبی ہے، ایک طرف سے سیلاب چل رہا تھا، لوگ ڈوب رہے تھے، دوسری طرف سے ڈانس بھی چل رہا تھا اور ان کو پرواہ نہیں تھا۔ ان کو جب سمجھایا گیا بھائی ایک طرف سے قوم اتنی مصیبت میں ہے تو انہوں نے کہا جمن مصیبت آمد جو تم کرتے مصیبت ایسما مصیبت آمد اس کیا کرو پنن فنکشن خراب، ہم اپنا فنکشن خراب کیوں کریں گے؟ وہاں اڑانا چلتا رہا اور لاکھوں اڑاتے رہے۔ تو جب یہ عیاشوں پر لاکھوں اڑانے کو تیار، یہاں اتنا ہی نہیں، جب یہ کتوں کے برتھ ڈے منانے لگ گئے، اتنا ہی نہیں، جب صورتحال اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ساری زمین گناہوں سے بھر چکی ہے۔ جب کھلم کھلا لوگ اس لال چوک کے اندر رمضان کے اندر لڑکے شراب کی بوتل لے کر کے داڑھی والوں کو دکھاتے تھے تمہارا روزہ یہ ہے، کب تک اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت کرتا؟ اس سارے لالچوں کو ڈبو کر کے رکھ دیا جس میں اللہ تعالیٰ شان کی ایسی نافرمانی ہوتی تھی۔ دکانیں بھری ہوئی ہیں مالوں اور انبار سے، زکوٰۃ دینے کو لوگ تیار نہیں ہے۔ اور یہی آدمی جو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، اسی آدمی کو جب عیاشوں پر پیسہ خرچ کرنا ہوگا سب کچھ۔ آج کل لوگ معلوم ہے زیادہ مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ تمام طرح کے لوگوں کی کوشش ہے ایس گوشت قربان کا سن، کسی نہ کسی طرح سے قربانی سے بچ جائیں۔ اور انہی لوگوں کو کل کو جب شادیوں میں کاٹ ذبح کرنے ہوں گے وہاں حساب لگاتے ہیں 5 کوئنٹل یا 2 کوئنٹل، تو وہاں کوئنٹلوں کا حساب لگتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ شان ایک قربانی کیا لگا نہیں ایسے چو سالہ بامت میں چو نقصان کو میں چھین میں آخ لڑ کے تم شنو کاندرا کرنے، کسی نے کس طرح سے قربانی کے نام پر ذبح نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں سے سر نکالنا ہے اور وہاں جب خرچ جب امت کا رویہ یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے وارننگ آتی ہے، اور وہ وارننگ انسان سوچتے ہیں عذاب آئے گا فلاں ذریعے سے، نہیں، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے جیسے جس مخلوق کو چاہیں ویسے اس مخلوق کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ آگ میں ڈال کر کے بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، وہ پانی میں ڈال کر بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، اور وہ پانی کے اندر ڈبونا چاہیں تو ڈبو سکتے ہیں۔ جو جس پانی کے اندر فرعون کو غرق کر دیا اسی پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا تھا۔ جس آگ سے انسان جل جاتے ہیں اسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔
یہ اللہ کی قدرت ہے، ساری مخلوق اللہ کا حکم کتاب ہے۔ اس سیلاب میں تو اللہ کی قدرتوں کے ایسے ایسے مناظر سامنے آئے، اللہ اکبر۔ بچنے والے بچنے کے امکانات ہی نہیں بچ گئے، اور جس کو ڈوبنے کا امکان ہی تھا وہ ڈوب گیا۔ بچانے والا دسیوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، آخر میں خود ڈوب گیا۔ جو سب سے زیادہ بہترین تیراکی کرنے والا تھا، اس نے 30-40 آدمیوں کو بچایا، اور سارے کہنے لگے دونیشو فرشت، کیا صاحب وہ تیر رہا تھا اور ایک ایک کو کھینچ کھینچ کے نکال رہا تھا، اور جب ٹھنڈا ہو گیا تیرتے تیرتے تو آخری کو نکالنے گیا تھا تو ڈوب گیا خود۔ جس کو میں لینا چاہوں گا میں اس کو لے لوں گا، اس کو میں نے کیوں لے لیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہوگی کوئی کہ تو نے بہت کر لیا، تجھے میں وہاں انعام دے لوں گا، یہاں تجھے نہیں رکھنا ہے، یہاں تو تجھے لوگ ہار ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مصلحت اس میں کچھ اور ہوگی، اس کی غلطی ہے، لیکن ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے اور جب گناہ کرتے کرتے لوگوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہم غلط کام کر رہے ہیں، میرے بھائیو اس سے زیادہ المیہ کیا ہوگا کہ جہلم کے کنارے پر بدکاریاں ہو رہی تھی، وہ وہ سارا کنارہ ڈوب گیا، سیلاب ختم ہونے کے بعد اس جگہ پھر وہی بدکاریاں پائی گئی۔ اس سے زیادہ المیہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی کہے گا یہ سزا کیوں آئی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کردار سے دکھا رہے ہیں یا اللہ واقعتاً آپ نے جو فیصلہ کیا یہ غلط نہیں، یہاں سے واقعتاً ایسی غلطیاں ہو رہی تھی۔ اجڑے ہوئے جو پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال کر کے جب کیمپ میں رکھا گیا، وہاں کیمپ کے اندر بھی غلط کام پائے گئے، اور کیمپ چلانے والے نے کہا خدا کے لیے ان کو یہاں سے نکالو، یہ لڑکے میرے بس میں نہیں آ رہے ہیں، یہ لڑکیاں میرے بس میں نہیں آ رہی ہیں، میں وہیں ان کو کھانا پہنچا دوں گا مگر یہاں میرے گھر میں مت رکھو۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنی زندگی کے اندر چینج۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنی بڑی سزا لگ گئی کہ یہاں کے تمام تجارتی سسٹم کو بٹھا کر کے رکھ دیا۔ لوگ حساب لگا رہے ہیں کشمیر کی تاریخ میں ایسا سیلاب کبھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ ہم نے بھی تھوڑی سی کشمیر کی تاریخ پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کشمیر کی تاریخ میں پہلا کبھی ایسا سیلاب کبھی آیا ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں؟ حساب لگانے والے حساب لگا رہے ہیں کہ صاحب اتنی بارش گرتی ہے، اتنے ٹائم میں اتنے پانی کی لیول بڑھ جاتی ہے اور اتنے ایرے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ بارش اس سے کم وقت میں گری ہے، کم وقت میں گری، اتنا سارا زیادہ سیلاب کیسے آ گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ وہ تو اللہ نے بارش نہیں برسائی ہے، وہ تو دراصل ایک قطرہ ایک ڈرم پانی لے کر آیا ہے، ہر قطرہ ایک ڈرم پانی لے کر کے آیا ہے، اور تھوڑی دیر کے یہاں سے اعلان ہوتا رہا، ہمارے بڑے اعلان کرتے رہے آل رائٹ سب کچھ ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات ہے، اور وہاں سے سیلاب آ رہا تھا۔ اس لیے وہ اعلان کر رہے تھے کیونکہ ان کے حساب سے سیلاب آ ہی نہیں سکتا۔ کشمیر میں 15 دن مسلسل بارشیں ہوئیں، سیلاب نہیں آیا۔ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے 20 دن ہم نے بارش دیکھی، سیلاب نہیں آیا۔ یہ 3 دن کی بارش سے سیلاب کیوں آ گیا؟ یہ اس لیے کہ اصل میں یہ سیلاب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں صاحب گورنمنٹ حرکت میں کیوں نہیں آئی، اور افسر حرکت میں کیوں نہیں آئے، اور فلاں طبقہ حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ کوئی حرکت کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صاحب کو بٹھا دیا تھا پہلے کہ مجھے ان کو تھوڑا سا تھپڑ لگانا ہے، اسے کھڑکیاں بھی بند کر دی تھی، دروازے بھی بند کر دیے تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تھے۔ اور جب کہتے صاحب فونوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلائیں گے، ان کا سسٹم بھی اللہ نے پہلے بٹھا دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ طے کر کے اٹھیں گے، توبہ کر کے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ توبہ کرتا یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے مگر وہ چھوڑوں گا نہیں جو میں کر رہا ہوں۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مگر جو میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ میں بے نمازی رہوں گا آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسا یہ توبہ ہے ہی نہیں یہ توبہ، بلکہ اس توبہ پر تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اور پکڑ آ جائے۔ استغفارنا یحتاج الی استغفارات کثیرہ، ہمارا یہ استغفار کرنا تو اللہ تعالیٰ کو اور غصے کر دیتا ہے۔ دل میں ارادے گناہ چھوڑنے کے ہیں نہیں، مجھ سے معافی مانگتے ہو۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، بیٹا کہتا ہے ابا جان ناراضگی معاف کر دیں، مگر ساتھ میں بیٹا خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لفظوں کی معافی مانگنا کس کام کے ہے؟ اصل توبہ یہ ہے۔ اگر کشمیریوں نے اپنا مستقبل بچانا ہے راستہ ایک ہی ہے، اپنی زندگی میں چینج لائیں۔ اور اگر کشمیریوں نے چینج نہیں لایا اور میجارٹی اسی حال میں رہی، اسی طرح فحشکاریاں چلتی رہی، اسی طرح زناکاریاں چلتی رہی، اسی طرح دفتروں میں یہ کرپشن چلتا رہا، اسی طرح سے حکمرانوں سے لے کر نیچے کے چپراسیوں تک اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، اللہ اس سے بڑی سزا بھیجنے والا ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ مجھے ابھی 24 گھنٹے شاید گزرے ہوں گے، صرف 24 گھنٹے بھی گزرے ہوں گے، کسی خاتون نے مجھے فون پہ بتایا، اس کے شوہر کو بھی میں جانتا ہوں، اس خاتون کا نام میں نے سنا ہے دیکھا کبھی نہیں، اس نے مجھے بتایا کہ میرا روٹین یہ ہے کہ
میں ہمیشہ رات کو 1 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک سجدے جائے نماز پر رہتی ہوں اور آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ سجدہ کرتی ہوں اور صرف روتی رہتی ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں بہت گنہگار ہوں. ساتھ نے کہا اس سیلاب کے آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا سیلاب کہاں سے آ رہا ہے, جس جگہ سیلاب میں نے خواب میں دیکھا تھا اسی جگہ پر سیلاب میں نے آتے دیکھا. اس کے بعد اس نے کل شام بتایا, کل اس نے بتایا کہ آج میں نے پھر خواب میں دیکھا ہے اوپر سے کالے پتھر برسائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خاتون یہاں آئی ہوں گی. میرے بھائیوں, ہم کس انتظار میں ہیں؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ لاوا پھٹنا چاہیے؟ انسان تو بچ گئے, مال سارا چلا گیا. کیسا چلا گیا؟ وہ جو کروڑوں کی آمدنیاں کمانے والے تھے وہ بھیکاریوں کے سطح پر پہنچ گئے. وہ لوگ جو عیاشوں کے ساتھ اپنی بلڈنگوں میں رہ رہے تھے کینٹوں میں پہنچا دیا گیا ان کو. وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے باسی روٹی کھانے کے لیے, وہ باسی روٹی کے لیے ترسنے لگ گئے. وہ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کبھی مانگے کا کپڑا وہ پہنیں گے, وہ مانگ کر کپڑے پہننے والے پہنچ گئے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, کہنے لگے میرا اندازہ یہ ہے 1.5 ارب روپے کی میری پراپرٹی تھی, صرف ایک شرٹ اور پینٹ لے کر کے باہر نکلا ہوں, اور میری بیوی جو ہے وہ 2 قمیض ازار لے کر باہر نہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم مجبور ہیں کسی کو کہنے کے لیے کچھ. کہنے لگا, اس سے پوچھا گیا آپ کورٹ کیوں نہیں, وکیل ہے وہ, آپ کورٹ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا شرم آتی ہے کسی کو کہتے ہوئے. میں وہاں جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں میں نے یہ کپڑے نکالے, ان کو دھویا کیونکہ ان میں بدبو آ گئی تھی, اس کے بعد ان کو سکھا کر کے پہنا, اس لیے آج کورٹ آیا, کل میں کورٹ نہیں آ سکا. اللہ کی طاقت سے ڈرو. اور اگر کشمیریوں نے اپنے اندر سدھار پیدا کیا, اس کے بعد تو ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک خاتون بھی بے پردہ سڑکوں میں نہیں پائی جانی چاہیے. اس کے بعد ایک دفتر کے اندر بھی کرپشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن صورتحال چونکہ تم اگر رہی, اللہ محفوظ فرمائے, اللہ سمجھ میں عطا فرمائے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اگلی بڑی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں چھوٹی سزا دوں گا تاکہ بڑی سزا آنے سے پہلے تم اپنا سدھار کر لو. اور اگر تم بڑی سزا آنے سے پہلے سدھار کرنے کو تیار نہیں ہوئے تو بڑی سزا آئے گی. پھر آج تو مال گیا, کل کو تمہاری جانیں بھی نہیں رہیں گی, تمہارا بال بھی نہیں رہے گا. لوگ لڑ رہے ہیں ملک پر, یہ ہمیں ملنا چاہیے, وہاں ملنا چاہیے. گناہوں کی یہ سطح اگر جو کہ تو برقرار رہی, اللہ اس پورے ملک کو الٹ کر کے رکھ دے گا اور یہ سارا ریگستان بن جائے گا. تو نادانیوں کی دنیا ہے. اپنے زمانے کے فرعون و نمرود, اپنے زمانے کے ابو جہل, وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے, لیکن اللہ نے کوئی کہیں باقی نہیں بچ سکا. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. کہتے ہیں جب مکڑی کا جالا جب لگتا ہے تو مکڑی بڑی خوش ہوتی ہے, میرا جالا کتنا مضبوط ہے, اس پھین سے لے کر اس پھون تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. پھر ہوا چلتی ہے لیکن وہ جالا ٹوٹتا نہیں, کہنے لگا میرا جالا اتنا مضبوط ہے کہ ہوا بھی اس کو توڑ نہیں سکتا. پھر جب اوپر سے پرندے گزرتے ہیں, ان کے پر بھی وہاں سے گزرتے ہیں, جالا پھر بھی رہتا ہے. پھر اوپر پرندے نے اگر گھونسلہ بنایا ہو, اس گھونسلے کے اندر سے انڈے کے چھلکے نیچے گرتے ہیں, مکڑی کا جالا برقرار رہتا ہے. مکڑی کہتے ہیں میرا جالا اتنا مضبوط ہے کہ اس کو پرندے کے چھلکے بھی توڑ نہیں پا رہے ہیں. پھر بارش ہوتی ہے, قطرے گرتے ہیں اور وہ جالا جو کہتا ہوں برقرار رہتا ہے, تو مکڑی کہتی ہے میرا جالا اتنا مضبوط ہے, پانی پر پانی برستا رہا, بارش پہ بارش برستی ہی رہی, ہوائیں چلتی رہی, لیکن کوئی میرے جالے کو توڑ نہ سکا, اتنا طاقتور ہے میرا جالا. اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے, چھوٹا بچہ, وہ جھاڑو مارتا ہے تو سارا جالا صاف ہو جاتا ہے. دنیا کے انسانوں کی ساری طاقتیں اللہ کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کے جالے ہیں. کہ تمہاری حکومتیں, تمہاری فوجیں, تمہارے ہتھیار, تمہاری ٹیکنالوجی, تمہاری بچاؤ تدبیریں, سب میرے سامنے ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے ہیں. جب چاہوں گا میں فیل کر کے رکھ دوں گا, اور وہ نقشہ کیا سب کے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے. آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ جل شانہ دعائیں فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ گھڑی کون سی ہے وہ نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے اس گھڑی کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا وہ کون سی ساعت ہے, لیکن جس گھڑی کے متعلق بیان کیا گیا وہ کون سا ٹائم ہے, وہ کون سا لمحہ ہے. بعضوں نے کہا وہ 2 خطبوں کے بیچ میں ہے, بعضوں نے کہا وہ نماز اور خطبے کے درمیان میں ہے, بعضوں نے کہا نہیں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک بیچ میں کہیں وہ ایک لمحہ آ جاتا ہے. اس لمحے میں جو دعا کی جائے گی وہ فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ہمیں اس لمحے کے تلاش کرنے کی چاہت تو ہے لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارا تو سیدھے ہے اللہ کے گھر میں جمع ہیں,
तौबा करें एक एक गुनाह को याद कर करके, लेकिन उस तौबा करने से पहले इरादा करें हम अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाएंगे। जो नौजवान लड़के हैं गलत ताल्लुकात ख़त्म कर दें। जो नौजवान लड़के हैं जिन लड़कियों के साथ उनकी बातचीतें चलती हैं और जो अफेयर चल रहे हैं उनको फ़ौरन कट कर दें। हरगिज़ किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। आज के बाद क्या है वो पिछली ज़िंदगी ख़त्म होगी, हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। जो मुलाजिम हैं वो करप्शन करम बंद कर दें। जो दुकानदार हैं वो दुकानों के अंदर फ्रॉड माल न बेचें, धोखा न दें, कस्टमर के साथ मोहब्बत का सलूक करें। जिनके पास दुकानदारों का पैसा है वो पेमेंट पूरी कर दें। जो दफ्तरों में तरह तरह के तरक्याती काम आते हैं उन तरक्याती पैसों को अपनी ज़ातों पर, अपने मकानों पर, अपनी दौलतों पर खर्च न करें। वो इंसानों के लिए, इंसानों का दिया हुआ पैसा हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के ज़रिए से इंसानों के लिए इस्तेमाल होने लगता है। दरमियान में लेने वाले ले लेते हैं और दरमियान में हमारे अफसरान या मुलाजमीन अपने पेटों में डाल देते हैं। तो देख लेना चाहिए अल्लाह ताला शानों ने न उन आलीशान बिल्डिंगों को रहने दिया न आलीशान बिजनेसों को रहने दिया। इसलिए सारे तबके अपनी इस्लाह करें, उलमा अपनी इस्लाह करें, अइम्मा अपनी इस्लाह करें, वज़रा अपनी इस्लाह करें, तुज्जार अपनी इस्लाह करें, मुलाजमीन अपनी इस्लाह करें। औरतें सुधर जाएं। ये नंगापन उनके लिए तरक्की नहीं है। औरतों के लिए कामयाबी ये नहीं कि वो लेडी डयाना के चक्कर में रहें और उनके नक्श कदम पर चलें। उनके लिए कामयाबी ये है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा और हज़रत फातिमा के नक्श कदम पर चलें। नौजवान लड़कों के लिए कामयाबी इसमें नहीं है कि वो कहीं हॉलीवुड कहीं बॉलीवुड के पीछे दौड़ने लगें। नौजवान लड़कों के लिए कामयाबी इसमें नहीं है कि वो जीन कल्चर और सेकंड टाइट पहनने लगें। नौजवान लड़कों के लिए कामयाबी इसमें नहीं है वैसी शर्टें पहने जिनमें तरह तरह के गंदे जुमले लिखे हुए हों, किसी पर शेर बने हुए, किसी पर जानवर बंधे हुए, किसी पर दरिंदे बने हुए हैं, किसी पर आवारा लोगों की तस्वीरें बनी हुई है और वह अपनी शर्टें लगा लगा कर फिर रहे हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तहज़ीब को फना करने का अमल है। अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करता। इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें और जब छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। अल्लाह जल्ल शानो कहते हैं वइन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा, मैं ही हूँ बहुत माफ़ करने वाला उन लोगों के लिए जो तौबा करें। इसलिए लोग जमा हैं, नेक से नेक लोग इंशाल्लाह जमा होंगे। हम थोड़ा तौबा करेंगे, तौबा करने के बाद फिर इंशाल्लाह अज़ान होगी और अज़ान होने के बाद फिर आप इंशाल्लाह फिर नमाज होगी और नमाज के बाद फिर रुखसत हो जाएंगे। दोजानों बैठें और दोजानों बैठने के बाद फिर अपने अपने गुनाहों को याद करें। हमने से किस किस से क्या क्या गुनाह हुए हैं अल्लाह के सामने आंसू बहाएं। या अल्लाह हम आए हैं आपके घर में, हम तौबा करने के लिए आए हैं। सारी उम्मत की तरफ से तौबा तो हम कर नहीं सकते हैं, माफ़ी सारी उम्मत के लिए मांग सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे और तमाम मोमिनीन को भी बख्श दे। तो बख्शिश की दुआ दूसरों के लिए कर सकते हैं, तौबा सबकी तरफ से नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह के घर में हैं जिसमें सदियों तक अल्लाह को सजदे किए गए हैं, उस घर में हम इस वक्त मौजूद हैं और न जाने कौन कौन मखलूक यहाँ मौजूद होगी, वो सब इंशाअल्लाह होंगे। फरिश्ते चारों तरफ खड़े होंगे, हो सकता है और भी मखलूकात यहाँ होंगी। उन तमाम के साथ हम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। या अल्लाह अंतल्लाह, या अल्लाह अंतल्लाह ला शरीक लक, या अल्लाह अंतल्लाह ला शरीक लक, ला शरीक लक, ला ज़िद्द लक, ला निद्द लक, अंत ला शिबह लक, ला शरीक लक, अंत वाहिदुन ला मिन क़िल्ला, अंत मौजूदुन ला मिन इल्ला। या अल्लाह नहमदुका बिजमी महामिदिक, या अल्लाह नहमदुका बिजमी महामिदिक, या अल्लाह नहमदुका अला जमी अनआमिक, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या खैरन नासिरीन, या खैरल मसऊलीन, या खैरल मसऊलीन, या मुजिब दावतिल मुस्तरीन, या मुजिब दावतिल मुस्तरीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल मुरसलीन, या अल्लाह सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। या अल्लाह आपकी बारगाह में तौबा, या अल्लाह आपकी बारगाह में तौबा, या अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने इरादा कर लिया, या अल्लाह सारे गलत कामों से छोड़ेंगे, या अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, या अल्लाह रोज़ों की पाबंदी करेंगे, या अल्लाह पूरी ज़कात अदा करेंगे, हज का नसीब होगा तो हज अदा करेंगे, या अल्लाह बेपर्दगी नहीं करेंगे, अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे, या अल्लाह ज़िनाकारी से अपने आप को बचाएंगे, तकब्बुर से, कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से, चुगलखोरी से, झूठ से, ग़ीबत से, रिया से, बदनज़री से, बदकलामी से, किसी को सताने से, किसी पर जुल्म करने से, या अल्लाह अपने आप को बचाएंगे। या
یا اللہ آپ سے توبہ کر، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے گھر میں ہیں یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ جن کے گھر اجڑ گئے، یا اللہ جو تباہ برباد ہو گئے، یا اللہ جو اپنے یا اللہ مہینہ گزرنے کو ہے وہ اپنے گھروں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، یا اللہ کوئی باغوں میں پڑا ہوا ہے، یا اللہ کوئی ٹینٹوں کے نیچے ہے، کوئی رشتہ داروں کے اندر ہے، بڑی حسرتوں کے ساتھ اپنے ان اونچے محلات کو دیکھتے ہیں، بڑی حسرتوں کے ساتھ ساری زندگی کی کمائی کو یا اللہ دیکھتے ہیں وہ ساری برباد ہو چکی ہے، یا اللہ وسیع حسرتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں نہ ایسا بزنس رہا، یا اللہ کچھ بھی ہیں تو آپ کے ہی بندے، یا اللہ ہے تو آپ کے پیدا کیے ہوئے، آپ کو تو اپنے ہر بندے سے بڑی محبت ہے، یا اللہ آپ کے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، ساری امت کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس کشمیر والوں کو معاف فرما، یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو درست کر دے، یا اللہ یہاں کے رولنگ کلاس کو درست کر دے، یہاں کے وی آئی پیز کو درست کر دے، یا اللہ یہاں کے ملازموں کو صحیح کر دے، یہاں کے تاجروں کو صحیح کر دے، یہاں کے اماموں کو صحیح کر دے، یا اللہ یہاں کے ڈرائیوروں کو صحیح کر دے، یہاں کے وکیلوں کو صحیح کر دے، یہاں کا عدالتی نظام صحیح کر دے، یہاں کا پولیس نظام صحیح کر دے، یا اللہ یہاں محکمہ مالیات صحیح کر دے، یا اللہ یہاں کا نظام سیاست صحیح کر دے، یا اللہ یہاں کے جوانوں کو ان گندے کاموں سے بچنا نصیب فرما، یا اللہ یہاں کے عورتوں کو پردہ عطا فرما، یہاں کے عورتوں کو غیرت اور حمیت عطا فرما، یا اللہ ان کو سمجھ میں آ جائے ان کے یہ خوبصورت جسم لوگوں کے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، ان کے یہ خوبصورت جسم اس لیے ہیں تاکہ ان جسموں کی حفاظت کر کے یہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں، یا اللہ ان پاک دامن عورتوں کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے فکر عطا فرما، یا اللہ جو ہماری مائیں اور بیٹیاں اللہ غلط راستے پر ہیں یا اللہ ان کو واپس آنا نصیب فرما دے، یا اکرم الاکرمین ہماری ان ماؤں اور بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ یہ نادان ہیں، یہ سمجھتی ہیں ہم جتنی ننگی ہو جائیں گی اتنی پاپولر ہو جائیں گی، اتنے پیاری ہو جائیں گی، حالانکہ شیطان خوش ہوتا ہے میں ان کو ننگا کر کے ان کی عصمتوں کو تار تار کرانے کے انتظامات کیے، یا اللہ معافی چاہتے ہیں، یا اللہ معافی چاہتے ہیں، یا اللہ واسطہ آپ کو آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا، یا اللہ ان کا وہ مبارک آنسو جو رات کو گرتا تھا، یا اللہ وہ مبارک خون کے قطرے یا اللہ جو احد کے میدان میں گرا ہے، یا اللہ وہ ان کی آہیں جو رات کو وہ کرتے تھے، یا اللہ ان آہوں کے صدقے، یا اللہ اس مبارک آنسوں کے صدقے، یا اللہ ان کی زندگی ان کے مبارک جسم اطہر کا ایک پسینے کا قطرہ اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، یا اکرم الاکرمین ان کا وہ مبارک آنکھ کا آنسو اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی، یا اللہ ان کا مبارک خون اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی، اسی خون کا واسطہ یا اللہ ہمیں سدھار نصیب فرما، یا اللہ لوگ ریلیفوں کا کام کر رہے ہیں، یقیناً آگے چل کر یہاں کے لوگوں کے مکان بھی مل جائیں گے، یہاں کے لوگوں کو کھانا پینا بھی مل جائے گا، یہاں کے لوگوں کے بزنس پہ کھڑے ہو جائیں گے، مگر اگر گناہوں کی زندگی ایسی رہی، آپ کا غصہ برقرار رہا، آپ جب چاہیں گے ان نافرمانوں کی بنا پر پھر پکڑ کرنے پر آئیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں امت کو سدھار عطا فرما، یا اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیجئے، یا اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیجئے، یا اللہ کون ہے جو آپ کے غصے کو برداشت کر سکے گا؟ آپ کے نبی تو دعا کرتے تھے انا نعوذ بک من سخطک ومن غضبک والنار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نظر کرم ڈال دیجئے، یا اللہ نظر کرم ڈال دیجئے، یا اللہ یہاں کچھ اچھے جوان ہوں گے، یا اللہ کچھ ہمارے مشائخ ہیں، کچھ نیک دل عورتیں ہیں، کچھ پاک دامن عورتیں بھی ہیں، یا اللہ کچھ با پردہ باحبت ہیں، یا اللہ جنہوں نے کبھی اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، یا اللہ جنہوں نے جن کے دلوں میں کبھی کسی کے یا اللہ ایسے مرد بھی ہوں گے جو مکمل پاک دامن ہوں گے، یا اللہ ایسے بھی ہوں گے جو نمازی ہوں گے، یا اللہ یقیناً آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے کیونکہ ہماری اکثریت جیسی ہے اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ سے کہتے ہیں معاف کر دیجئے، یا اللہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ سے درخواست ہے معاف کر دیجئے، یا اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیجئے، اپنی ناراضگی دور کر دیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر معافی نہیں ملی اور آپ کی طرف سے اور کوئی عذاب آ گیا، یا اللہ پھر یہ انسان بھی نہیں بچیں گے، یا اللہ دیکھ لیجئے نا اس چھوٹی سی سزا پر یا اللہ سینکڑوں مسجدیں ویران ہو گئی، آج تک ان میں اندر اذان بھی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں کو صاف کرنے پر لگے ہوئے، لوگ اپنی دکانوں کو صاف کرنے پر لگے ہوئے، تیرے گھر کی صفائی کی کسی کو فکر نہیں، یا اللہ تیرے گھر کے اذان تیرے گھر بغیر اذان و جماعت کے رہ رہے ہیں ان کا کسی کو فکر نہیں، یا اللہ اگر تیری طرف سے بڑا عذاب آ گیا یہ اذانیں بھی رک جائیں گی، یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، یہ تجھے نام لینے والے نہیں رہیں گے، یہ قرآن کے حافظ ختم ہو جائیں گے، یا اللہ صدیوں کا یہاں کا اسلام مٹ جائے گا، یا اللہ معافی کا فیصلہ فرما دیجئے اور معافی کے فیصلے سے پہلے سدھرنے کا فیصلہ کر دیجئے، آپ لوگوں کے
دلوں کو بدل دیجئے، یہاں کے حکمرانوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دیجئے، یہاں کے جوانوں کے دلوں میں اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر ڈال دیجئے، یہاں کے عورتوں کے دلوں میں اپنی عصمت اور عفت اور حیا اور پاکدامنی کا جذبہ ابھار دیجئے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہم تکبر سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ریا سے، بد نظری سے، بد کلامی سے، رشوت کھانے سے، رشوت لینے سے، رشوت دینے سے، بدکاری کرنے سے، فحش تعلقات قائم کرنے سے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے سے ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ ہم نے توبہ کر لی مگر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں، بس آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اگر آپ حفاظت کرنے پر آ گئے اس کے بعد ہم کتنی زور لگائیں گے ان برے کاموں کو کرنے کے لیے، ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حفاظت کا فیصلہ کر دیا۔ ہمارے لیے بچنا مشکل، آپ کے لیے بچانا بہت آسان، یا اللہ بچا دیجئے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ واسطہ آپ کو محمد رسول اللہ کے ذات اقدس کا، واسطہ صحابہ کرام کا، یا اللہ واسطہ آپ کو قرآن کریم کا یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، واسطہ آپ کی اس رحمت کا جو رحمت آپ کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، یا اللہ آپ کے کل شیء میں تو غضب بھی داخل ہے، آپ کتنے غصے ہو جائیں مگر آپ کی رحمت آپ کے غصے سے زیادہ وسیع ہے۔ ہم آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، رحمت کی پرواہ پر برسات دیجئے، رحمت کی برسات دیجئے یا اکرم الاکرمین و یا توبہ قبول کر لیجئے یا اللہ، توبہ قبول کر لیجئے یا اللہ، کر لیجئے توبہ قبول یا اللہ، قبول کر لیجئے یا اللہ۔ ہماری زندگی صحیح ٹریک پر ڈال دیجئے، ہمیں اپنی محبت، اپنی نبی کی محبت، آخرت کے فکر، اعمال صالحہ کا شوق، گناہوں کی نفرت، برے کاموں کی نفرت ڈال دیجئے۔ خاص طور پر یا اللہ آپ کے ہاں سے فیصلے آتے ہیں، جب قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو پر عذاب آتا ہے، جو قوم سود کھاتی ہے تو عذاب آتا ہے، جب قوم میں فحش کاری ہوتی ہے، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات آتے ہیں تو آپ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ان تینوں گناہوں سے بچنا ہمارے مقدر میں فرما دے، ہمارے مقدر میں فرما دے۔ پوری قوم کو پاک صاف فرما، پوری قوم کو پاک صاف فرما یا اللہ۔ ایک زمانے میں کشمیری قوم سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ رحم والی، سب سے زیادہ خرچ کرنے والی، سب سے زیادہ مہمان نواز تھی یا اللہ۔ وہ اوصاف ختم ہو گئے، پھر واپس وہی اوصاف پیدا کر دیجئے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ہی اس سوسائٹی کے ایک نوجوان بچی نے جو ابھی غیر منکوحہ ہے، پاک دامن ہے، پاک صاف ہے، اعمال کرنے والی ہے، اس نے خواب میں آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کشمیر تشریف لائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ غم زدہ تھے اور پوچھ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ اگر تم واپس نبی کے راستے پر آ گئے تو بچ سکو گے ورنہ چاروں طرف سے اس سے بڑا سیلاب آئے گا۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، بچنا نصیب فرما دے، بچنا نصیب فرما دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کر دیجیے نظر کی ڈھک یا اللہ، ڈال دیجیے اب نظر، اب کس کا انتظار ہے اے اللہ، اب کس کا انتظار ہے، فیصلہ کر دیجیے یا ارحم الراحمین، فیصلہ کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔